السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میری یہ مسجد نبوی یہ بھی نبوت کی آخری مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے، دین اسلام میں داخل ہے، بلکہ دین ہی یہی ہے، ایمان ہی یہی ہے۔ فرق یہ ہے جس طرح اللہ کریم پر ایمان لانا، وحدہ لا شریک ماننا یہ ضروری ہے، اسی طرح ہمیں ایمان بالرسالت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نبی ماننا یہ ضروری ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بخاری میں لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی آنا ہوتا تو آپ کے شہزادے جناب ابراہیم زندہ رہتے، لیکن وہ انتقال کر گئے۔ خدا کی مشیت ہی یہی تھی کہ پیارے آقا کے بعد قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آنے والا۔ بغوی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں
اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ پیارے آقا کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی رسول نہیں آنا۔ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو فیصلے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی شہزادہ جوانی کی عمر کو نہ پہنچ سکا، بچپن میں انتقال کر گئے، وصال کر گئے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ پیارے مصطفیٰ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی رسول نہیں آنے والا۔ علماء نے مثال بیان فرمائی، ہر چیز کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ضروری ہے۔ جو چیز بھی شروع ہو کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوگی۔ صرف ایک ذات ہے وحدہ لا شریک کی جو ابتدا اور انتہا سے پاک کہلاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے نبوت کا جو سلسلہ شروع فرمایا، جس کی ابتدا ہم معروف سمجھتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اسی سلسلہ نبوت کی انتہا یعنی سلسلہ نبوت ختم ہوتا ہے ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے پچھلی کتابیں، پچھلے صحیفے، کسی کی بھی ذمہ داری، حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے اپنے پر نہ لیا، اپنے ذمہ کرم پہ نہ رکھا کہ میں تورات کی حفاظت کروں گا، زبور کے بارے میں کو آیا کہ میرے ذمہ اس کی حفاظت، انجیل کے لیے نہیں، صرف تمام آسمانی کتابوں میں قرآن پاک کے متعلق آیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے، پہلی کتابیں بھی اللہ نے اتاری، وہ بھی آسمانی کتابیں، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن ان کی حفاظت کا نہیں فرمایا، قرآن کی حفاظت کا فرمایا، ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، آسمانی صحیفے بدل گئے، لیکن قرآن مقدس جس طرح 1450 سال پہلے تھا آج بھی بغیر کسی فرق کے موجود ہے۔ وجہ کیا؟ ہم نے ذمہ داری کی؟ نہیں، اللہ کریم کا وعدہ ہے قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ بھائی کیوں؟ پچھلی کتابیں بھی اس نے اتاری، قرآن بھی اس نے نازل کیا، پچھلی کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، قرآن کی قیامت تک حفاظت ہوگی۔ وجہ یہ ہے پچھلی کتابیں بدل گئیں، کوئی بات نہیں، ان کے بعد نئی کتاب آنے والی ہے۔ وہ کتاب تبدیل ہو گئی، تحریف ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، نئی کتاب آئے گی، معاملات درست ہو جائیں گے، نئی شریعت آئے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم نہ تو اس کے بعد کوئی کتاب ہے، نہ ہی قرآن کے بعد کوئی شریعت نظر آ رہی۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ خاتم الانبیاء کہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں اس امت کی سب سے بڑی نعمت یہ آیت مبارکہ، اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ کریم کا یہ فرمان جناب آدم کو نہیں آیا، اللہ کریم کا یہ فرمان جناب نوح کو نہیں آیا، اللہ کریم کا یہ فرمان جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں آیا، اللہ کریم کا یہ فرمان جناب موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں آیا، اللہ کریم کا یہ فرمان کہ میں نے دین مکمل کر دیا جناب عیسیٰ روح اللہ کو نہیں آیا۔ یہ ساری کائنات میں اس کا حکم آیا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی ذات پر آیا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے تجھے بھیج دیا، تجھے بھیج کے دین بھی مکمل کر دیا، اسلام کو پسند کر لیا اور میں بھی تمہارے اوپر راضی ہو گیا۔ تو یہ خدائی وعدہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ موضوع کیوں بیان کیا جا رہا واضح ہے، یاد رکھیے ہمارے ایمان میں اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ فی زمانہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، کبھی یہ بات کر دی، کبھی کوئی اور بات کر دی، کبھی اور کوئی بات کر دی، چلو خیر ہے۔ نہ آپ کے والد محترم ہوں، آپ کے دادا ابو ہوں، ہمارے قوم کا بڑا لیڈر ہو، ہمارے ملک کا انقلابی کوئی آدمی ہو، اس وطن کا کوئی ہو، دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو، آپ کو حق حاصل ہے، جو چاہیں کہیں، آپ کی رائے اور آپ کی رائے کا احترام ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ دنیا آج کیا کرتی ہے، کبھی اس پارٹی میں، اگلی مرتبہ اس پارٹی میں، پھر اس پارٹی میں۔ بھائی آپ کی مرضی، جس پارٹی میں چاہیں جائیں، ایمان کو فرق نہیں پڑتا، دین کو نہیں فرق پڑتا، لیکن اللہ رسول کی ذاتیں وہ ذاتیں ہیں، ان کے بارے میں وہی رکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اللہ کریم کی شان کے بارے میں فرمایا، اللہ کو کیا ماننا؟ اللہ کو معبود ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اللہ کو رازق، زندگی اور موت دینے والا ماننا، یہ سارا اللہ کو ماننا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جو اللہ کو اللہ تو مانے، خالق مالک مانے، لیکن صرف وحدہ لا شریک نہ مانے، اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کو الہ بھی ماننا، معبود بھی ماننا، وحدہ لا شریک بھی ماننا ہے۔ آئیے پیارے آقا کی رسالت کی بات آئی، فرمایا پیارے آقا کو اللہ کا نبی بھی ماننا، اللہ کا رسول بھی ماننا۔ جس طرح پیارے آقا کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح پیارے آقا کو خاتم الانبیاء ماننا بھی ضروری کہلاتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، کون عمر فاروق؟ بڑی توجہ چاہوں گا، آقا کریم نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ شان اللہ نے جناب عمر کو عطا کی۔ فرمایا میرا عمر وہ ہے جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اسے دیکھ کے رستہ بدل جاتا۔ کون حضرت عمر کہ کافر کہتے ہیں، دنیا کفر کہتی ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا، دنیا کے چپے چپے پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا۔ کون حضرت عمر جو عرض کرتے یا رسول اللہ یہ معاملہ اگر ایسا ہو جائے، آقا خاموش ہو جاتے، یہ عمر کی رائے ہے، ہوگا وہی جو خدا کا حکم ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا جناب عمر رائے دیتے ہیں، فوراً جبریل امین حکم لے کے آ جاتے۔ یہ حضرت عمر۔ اب کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میری امت یاد رکھنا اگر میں مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی آنا ہوتا، وہ نبی کوئی اور نہیں، میرا عمر نبی ہوتا۔ کسی طرح کا کوئی نبی، عارضی نبی،
ظاہری نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، زمانی نبی، مکانی، ہر بات کی نفی کر دی۔ فرمایا یاد رکھنا، اس کلمے کا خیال کرنا، یہ کلمہ کیا ہے بھئی، نبی نئے کی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب کلمہ پڑھا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جناب صدیق اکبر کے بعد جناب اویس کرنی کی باری آئی، انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری آئے، انہوں نے بھی کہا کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ نا، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں، وہ بھی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد چلتے چلتے شاہ نقشبند آتے ہیں، داتا صاحب آتے ہیں، حضور غوث پاک آتے ہیں، سارے کے سارے اپنے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسالت جاری ہے، 1400 سال پہلے بھی رسول تھے، آج بھی رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، قیامت سے ایک لمحہ پہلے جو کلمہ پڑھے گا وہ بھی یہی کہے گا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد مصطفیٰ آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آقا کی رسالت، آقا کی نبوت یہ قیامت تک جاری ہے، قیامت کے بعد تک جاری ہے۔ خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو نمازوں کا فائدہ ہوگا، اگر ایمان سلامت ہے تو روزے کا فائدہ ہوگا، اگر ایمان سلامت ہے نماز تراویح کا ثواب ملے گا، اگر ایمان سلامت ہے حج اور عمرے فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر ایمان سلامت نہیں، ایمان نکل گیا، ایمان ختم ہو گیا، جو مرضی کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ختم نبوت پر ایمان لانا، ختم نبوت کا خیال کرنا، اس کو دل پہ بٹھانا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ خود بھی سمجھیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، اپنی اولاد کو بھی تربیت دیجیے۔ بیٹا، دنیا کے بارے میں جو جی چاہے کہتے رہو، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں ایک لفظ نہ کہنا، ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہی اللہ کے رسول کی مرضی ہے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، اللہ کریم ہمارے ایمان کو ترقیاں عطا فرمائے، فتنوں کے دور سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے۔ وہ نبی شان والے، ان کا کچھ نہیں جائے گا، اللہ نے ان کے بارے میں وعدہ کر لیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ خدائی وعدہ ہے، ہم جو مرضی کہیں ان کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ایک لفظ بھی منصب نبوت کے خلاف کہہ دیا، ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہم و مولانا محمد اللہ و مولانا والا وصحبه وبارك
وسلم اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.